ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ کی بیوی دن رات آپ کے گھر، آپ کے بچوں اور آپ کی خوشیوں کے لیے اپنی زندگی لگا دے، تو کیا صرف اس لیے کہ وہ صرف آپ کی بیوی ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں؟ یاد رکھیں، اسلام نے مرد کو بیوی پر صرف اختیار نہیں دیا بلکہ اس کے حقوق کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ بیوی آپ کی غلام نہیں، وہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے، اس کے جذبات بھی ہیں، اس کے خواب بھی ہیں، اس کی عزت بھی ہے۔ اور قیامت کے دن صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بیوی نے اپنے شوہر کے لیے کیا کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو آئیے جانتے ہیں اسلام میں بیوی کے وہ حقوق جنہیں ہر شوہر کو ضرور جاننا چاہیے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ پہلا حق عزت اور اچھا برتاؤ۔ اسلام میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت اہم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی بیوی صرف گھر کے کام کرنے والی نہیں بلکہ وہ عزت دار انسان ہے جس کے جذبات ہیں، احساسات ہیں اور دل ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے نرم لہجے میں بات کرے، اسے ذلیل نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کرے، اس کی غلطیوں کو ہر وقت تانوں کا موضوع نہ بنائے۔ دوسرا حق محبت اور شفقت۔ نکاح صرف ایک قانونی معاہدہ نہیں بلکہ محبت اور سکون کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی، اس لیے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو وقت دے، اس کی بات سنے، اس کے جذبات کو سمجھے، اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اس کی زندگی میں اہم ہے۔ کبھی ایک چھوٹی سی محبت، بڑی بات، ایک مسکراہٹ، ایک شکریہ یا صرف یہ کہنا کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو، رشتے کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ تیسرا حق نان و نفقہ ہے۔ اسلام نے بیوی کے مالی حقوق بھی واضح کیے ہیں۔ شوہر اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کے کھانے، لباس، رہائش اور ضروری اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ بیوی اگر گھر کے کام کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر اس کے بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جائے۔ رزق اللہ دیتا ہے لیکن شوہر کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھا حق محفوظ اور باعزت زندگی ہے۔ بیوی کو ایسا ماحول ملنا چاہیے کہ جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھے۔ گالی دینا، مسلسل ذلیل کرنا، دمکانا یا ظلم کرنا اسلامی خاندانی زندگی کا حصہ نہیں۔ طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسرے کو دبائے، اصل طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے غصے پر قابو رکھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ مشورہ اور اہمیت۔ بیوی گھر کی ساتھی ہے، زندگی کے اہم معاملات میں اس کی رائے سننا، اس سے مشورہ کرنا اور اس کے جذبات کو اہمیت دینا محبت اور سمجھداری کی علامت ہے۔ ہر فیصلہ صرف اس لیے درست نہیں ہو جاتا کہ شوہر نے کیا ہے۔ کامیاب گھر وہ ہوتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کی سنیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں۔ اور ایک خوبصورت بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسانوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اس لیے اگر آپ شوہر ہیں تو کبھی خود سوچیں، خود سے پوچھیں، کیا میری بیوی میرے ساتھ عزت محسوس کرتی ہے؟ کیا وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تو نہیں؟ کیا میں اس کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں؟ کیا میں اس کے ساتھ وہی عزت سے پیش آتا ہوں جس عزت کی توقع میں اپنے لیے رکھتا ہوں؟ یاد رکھیں، بیوی کی عزت کرنا کمزوری نہیں، اس کے ساتھ محبت کرنا مردانگی کے خلاف نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بیوی ہے تو اسے صرف اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایمان سمجھیں، اور اس کے دل کو نہ توڑیں، اس کی عزت کریں، اس کے حقوق ادا کریں اور جہاں غلطی ہو وہاں معافی مانگنے میں پہل کریں، کیونکہ ایک خوبصورت گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، احترام، محبت، صبر اور رحمت سے بنتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس گھر میں شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے وہاں محبت صرف لفظ نہیں رہتی، وہ گھر کی فضا بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔